سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی ابن الحسین، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی اید الناس۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، یہ ایام چوتھے امام کی شہادت کے ایام ہیں، اور ہر جگہ امام ہی کے شہادت کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ان گھروں کو آباد رکھے، اس لیے کہ مجلس ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس گھر میں مجلس ہوتی ہے اس میں برکتیں، رحمتیں، بلیسنگز اللہ کی آتی ہیں، اور مجلس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ دعائیں مانگنے کا بہترین جو جگہ ہے وہ فرش اعلیٰ ہے۔ میں نے چوتھے امام کی ایک دعا کے کلمات آپ کے سامنے پیش کیے کہ ایکچولی یہ دعا اللہ کے رسول نے مولا علی کو دی تھی، اور مولا سے یہ مسلسل ہوتی ہوئی امام تک آئی۔ بات امام کی ہے تو ان کا جو 34 ایئرس جو آپ نے گزارے ہیں کربلا کے بعد، وہ جو اسلام کو پروپوگیٹ کیا ہے آپ نے، وہ دعاؤں کے ذریعے کیا ہے۔ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ایکسٹراڈنری دعائیں، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی دعا امام نے نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ انسان مانگے اور اس کی دعا پوری نہ ہو۔ زندگی کے ہر پہلو میں، لائف کے آپ کی کوئی سٹائل ہو، کیسا بھی ہو، کیسی بھی زندگی، چھوٹی سے چھوٹی دعا لے لے، بڑی سے بڑی دعا لے لے، امام کا ذخیرہ ہے پورا آپ کی دعاؤں کا۔ صرف صحیفہ کاملہ نہیں ہے، بلکہ کئی آپ کی دعاؤں کی کتابیں، اور کئی ایسی دعائیں جو صحیفہ کاملہ میں نہیں ہے، جو باہر امام سے منسوب ہے۔ اور امام نے اپنی پوری لائف کو جو سپینڈ کیا تھا نا، مطلب مختلف جگہوں پہ جا کر، جو پورے 34 برس جو آپ نے گزارے کربلا کے بعد، تو دعاؤں کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے انہوں نے کربلا کو مضبوط کیا۔ ورنہ یزید تو کربلا کو دفن کر دیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کربلا ختم ہو جائے گی، حسین کی شہادت ختم ہو جائے گی، لیکن دو ویسی پرسنالٹیز تھیں کہ جنہوں نے کربلا کے بعد کربلا کو زندہ رکھا۔ ایک ثانیہ زہرا ہے، ایک چوتھے امام ہے۔ اور ثانیہ زہرا تو 3-4 سال کے بعد بیوی ختم ہو گئی، لیکن یہ امام تھا کہ جو ستون دیوار بن کر بالکل کربلا کو ایسا انہوں نے پہنچایا کہ یزید ختم ہو گیا، امام رہ گئے، اس کا مقصد ختم ہو گیا، امام نے اس کے مقصد کو ختم کیا تھا۔ تو یہ جو دعا ہے، تو آج میں 30-40 منٹ کے امام کی دعا، اور دعا آج کل سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دنیا میں کہیں جاؤ، سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ۔ دعا ہماری ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے کہ کوئی کیسا بھی انسان ہو، رئیس بھی ہو جائے، بڑا پیسے والا بھی ہو جائے، تو فرق نہیں پڑتا، دعا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو آ کے وہ پھنستا ہے، اللہ رکھتا بھی ایسی ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر بالکل چھوڑ دے تو فرعون بن جائے بندہ۔ ہونا چاہیے دعا، اور دعا ایک لنک ہے، دعا ایک رشتہ ہے بندے اور اللہ کا۔ ورنہ ہمارا اللہ کا کیا رشتہ ہو سکتا؟ ہم ذلیل، حقیر، کچھ نہیں، ہم ہیں کیا اس کے سامنے؟ لیکن اگر آپ کانٹیکٹ میں آنا چاہتے ہیں اللہ سے تو دعا کے ذریعے آ جائیں، دعا مانگو، وہ فوراً آپ کے قریب آ جاتا۔ اسی لیے کہا کہ نماز کے بعد اگر کوئی اٹھ کے چلا جائے نا، نماز پڑھے مغرب کی، تھینک یو، اٹھ جائے، مصلی کو ریپ کر دے، تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے، آپ مانگتے ہوئے تھک جائیں گے، وہ دیتے ہوئے تھوڑی تھکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی مجھ سے مانگو، میں 24 گھنٹے مانگو۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وقت مانگو، اس وقت ہیں، اوقات ہیں، ٹائمنگز ہیں، دعا کی قبولیت کے وقت ہیں کہ اس وقت میں کون سی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہا کہ تم مانگتے کبھی بھی مانگو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مومن مانگے تو دوں گا اور کافر مانگے تو نہیں دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے جو مانگتا ہے مجھ سے میں عطا کرتا ہوں، مجھے صرف مانگنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگے تو بندہ دیتے دیتے تھک جائے۔ صحیح، سگا بھائی، پیسے والا بھائی، آپ 1 دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، 3 دفعہ مانگو، 4 دفعہ مانگو، بعد میں بولے کہ یار تم نے تو پریکٹس بنا لی، کام کیوں نہیں کرتے؟ اور جتنے دولت مند لوگ ہوتے ہیں اور جس کا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے شہر میں، آپ اس کو فون کر سکتے ہیں رات میں 12 بجے،
موڈ دیکھ کے تو بات کرنا پڑتا. اب سنو, دن میں بھی نہیں کر سکتے, مسئلہ ہے نا. اس لیے کہ پیسے کا ایک مزاج ہے, پیسے کا ایک مزاج ہوتا ہے. ڈالر کا ایک مزاج ہے, روپیے کا ایک مزاج ہے, ہماری کوئی دینار کا ایک مزاج ہے. جیسے جیسے پیسے آنے لگتے نا, پھر انسان سب سے پہلے جو چھوٹتا نا, مسجد اور امام بارگاہ چھوٹ جاتا. اور مسجد میں بھی آئیں گے تو ایسی جگہ جا کے ٹھہریں گے جو اس کے سٹیٹس کا برابر ہو, صف میں کھڑے رہتے. اسی لیے اللہ ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھتے کہ ہاتھ ملاؤ. کیا بول رہا ہوں, نماز جیسی ختم ہوئی, روٹیوں پہ کٹی جن کی زندگی, مجلس کی روٹیوں پہ کٹی جن کی زندگی, دولت ملی تو بولے تبرک حرام ہے. بہت اچھے. ان کی رضا کا کوئی بھی ملا کے مولوی, اس کے تو گھر کا پانی بھی پینا حرام ہے. بے شک مجلس جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا. تو بہرحال اب آئندہ اب جو مجلس اس کے بعد کی اس کے اوپر پڑھوں گا کہ طاقت حسین کیا ہے, تبرک کے اوپر. آپ نے اچھا موضوع دے دیا کہ تبرک کیا چیز ہے اور طاقت حسین کیا ہے, میرے مولا حسین کی طاقت کیا ہے, کیسے وہ عطا کرتے ہیں. چلو بہت اچھا آپ نے ٹاپک دیا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم دیکھ کے, مزاج دیکھ کے, وقت دیکھ کے مانگنا پڑتا. زیادہ اگر وقت ہو جائے تو آپ فون نہیں کر سکتے. یہی فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں. اللہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو, دن کے اجالے میں مانگو, سوتے ہوئے مانگو, چلتے ہوئے مانگو, 24/7 مانگتے رہو, میں دیتا رہوں. مانگو تو مجھ سے مانگو تو ایک دفعہ مانگ لو. وہ کہتے ہیں جتنا مانگو گے میں دوں گا, جب مانگو گے دوں گا, جس انداز سے مانگو گے دوں گا. کبھی اس کو غصہ آتا ہی نہیں, اس لیے کہ وہ اس کو آئے جس کا خزانہ میں کوئی کمی ہو, وہ تو غیر حساب عطا کرتا. اور لیکن پھر وہی بات کہ مانگ کیسے رہے ہو, کس جگہ پہ مانگو. میں نے ابھی دعا کا ترجمہ نہیں کیا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجل رزقی فی ایدی الناس. میرا امام کہتا ہے کہ سنو, تم روز صبح میں اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو. جسٹ سے تھینک یو ٹو اللہ. کیا کہنا ہے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, الحمدللہ الذی, اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اتنی عجیب بات ہے دوستو. اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو پوری دنیا بھوکی مرتی, صرف پیسے والے زندہ رہتے. غریب تو یوں ہی مر رہا ہے. جب تو ہوئی تھا اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں. نبی موسیٰ آخری وقت آیا, غور سے سنیں کہ اللہ رزق دیتا کیسا. نبی موسیٰ کا بالکل آخری وقت, ملک الموت آیا. موسیٰ نے پوچھا کیوں آیا, تو کہا بہت رہ گئے, اب چلے, ٹائم ہو گیا آپ کا. موسیٰ گھبرائے نہیں. موسیٰ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. موسیٰ کے پہلو میں ان کی ایک لڑکی تھی, چھوٹی سی بیٹی تھی, 7-8 سال 10 سال کی لڑکی تھی. جیسے ملک الموت نے کہا کہ آپ کو میں لینے آیا, تو موسیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا یوں دیکھ کے سوچنے لگے. دل میں سوچا کہ اب اس کا کیا ہوگا, اس کو کون ٹیک کیئر کرے گا, میں تو جا رہا. انسان ہے, خیال آیا, خیال آنا گناہ نہیں ہے, خیال آیا. جیسی خیال آیا اللہ نے موسیٰ کو سے بات کی. موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا اللہ, جبرائیل نہیں سن رہے, موسیٰ سے بات کر رہے. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اللہ نے یہ سب کچھ نہیں کہا. کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہا میرے ہاتھ میں لکڑی ہے, عصا ہے, اسٹک ہے. اچھا, جب موسیٰ کھڑے ہوئے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا, راک تھا چھوٹا سا, گھر کے باہر. مصر کا واقعہ ہے ایکچولی. تو کہا اس پتھر پہ, تو موسیٰ نے اس پتھر پہ اپنی لکڑی کو تو مارو. موسیٰ نے لکڑی کو مارا, پتھر پھٹا, نیچے ایک سوراخ پڑ گیا بہت بڑا. کہا موسیٰ نیچے اتر جاؤ. موسیٰ نیچے اتر گئے. کہا کیا دیکھ رہے ہو, تو کہا اندھیرا ہے, نیچے بھی بہت پتھر ہے, زمین کے نیچے بالکل. پھر کہا کہ اب یہ جو پتھر ہے نا اس پہ مارو. انہوں نے پھر مارا, پھر ہٹ گیا. کہا اب جاؤ نیچے. اب نیچے گئے, تو کہا اب کیا دیکھ رہے, تو کہا اندھیرا ہے, پانی ہے, کچھ گھاس ہے. کہا غور سے دیکھو موسیٰ, اب جو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں بالکل, اور ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہے تھے, ہم یہاں تک رزق پہنچاتے ہیں. ہم کبھی کسی کو چھوڑتے نہیں, کافر ہو مشرک ہو, انہیں پیدا کیا ہے اس کو ہم عطا کرتے. لیکن عطا کر رہا ہے اللہ, میں کرتا ہوں. کس کے ذریعے کرتا ہوں, اس امام کے ذریعے جو ید اللہ ہے.
مولا ایک چیز یاد رکھو، کبھی بھی مانگو نا اللہ سے تو ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش بھی مت کرو. جب مانگو معصومین سے مانگو. معصومین تو میں کہتا ہوں نا بہت بڑی بات ہے، ان کے غلام فیضا اور خمبر سے مانگو وہ بھی عطا کرتے جب ہے مانگنا. اس لیے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ پروردگار مجھے عطا کر مجھے دے. ہمیشہ دعا کی قبولیت کے لیے معصومین سے مانگو. اب اللہ کے رسول کا جملہ کہ اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہو کہ تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ بہت اچھی ہو، جس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے. ہم یہ سمجھیں جو امریکہ میں جو زندگی گزری یہی سب سے بڑی ہماری زندگی ہے، جبکہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے. یہ کتنے برس، 60 70 80 90 برس. 60 کے بعد تو سب بونس میں رہتے نا، نہیں ریٹائرمنٹ ہو جاتا نا. کتنے برس زندگی؟ 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کوئی زندگی ہے ہماری کہ کوئی لائف ہے کہ جو لائف ایٹرنل لائف ہے، ایٹرنل لائف، وہاں کے لیے کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے، عابد بن رحمی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ سنو آخرت کے لیے تم کو روز دعا مانگنا ہے کہ پروردگار مجھے میری آخرت صحیح ہو، وہاں بڑا سکون ملے. یہاں پہ میں نے بڑا سٹرگل کیا ہے، وہاں مجھے محلات ملے، وہاں مجھے آرام ملے. اس لیے کہ وہ لائف جو ہے وہ اتنی لمبی لائف ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. کہ اس زندگی کے لیے بخیر ہونے کے لیے، خیر کے ساتھ گزرنے کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت کو صحیح کرے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، یعنی آفس میں کوئی ظلم کر رہا، کوئی آپ کا باس ظلم کر رہا، کوئی حاکم ظلم کر رہا، کہا جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے، یہ بہت سی چیزیں کہ کون کون ظلم کرتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہا ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، تمہارے پر فورس کر رہا ہے، تم پر مصیبت لا رہا ہے، تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو. تو راوی نے کہا یا رسول اللہ مولا کی اوپر خود اتنا ظلم ہوا، انہوں نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا. تو کہا وہ میرے اور علی کا معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. وہ تم کو کیا معلوم کہ میرا اور علی کا کیا معاہدہ تھا. اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے کہ شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں نے غدیر کی مجالس میں کہا ہے اور آج بھی بولوں گا وہاں پہ کہ شیطان سے بچنے کے لیے کہا کہ تم میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہو، نالج میں اضافہ چاہتے ہو. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنے بچوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ دعا کریں کہ میرے نالج میں میرا ویژن تیز ہو، میری میموری شارپ ہو. میموری شارپ ہونے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا. میموری شارپ ہونے کے لیے کہا کہ میرے 5ویں اور 6ٹھے کا وارثہ دو، میرے 5ویں وارث اور 6ٹھے وارث کا واسطہ دو. اللہ تمہاری میموری کو اتنی شارپ کر دے گا. یہ سید رضی، سید مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہے، شیخ صدوق کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے والدین نے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دیا تھا جن سے ان کی میموری بڑی شارپ ہو گئی تھی. اس کے بعد کہا کہ اگر تم مصیبتوں میں گر جاؤ، پریشانیوں میں گر جاؤ تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ دو جس کو باب الحوائج کا 7ویں امام کا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو سفر پہ تو میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو. اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ $1000 کما رہے 10,000 کی برکت ہو رہی. اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم ارن کرتے ہیں لیکن اینڈ آف دی ڈے پورا پیسہ ختم ہو جاتا، برکت جب ختم ہوتی. اور آخری زمانے کے لیے تو علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں برکت اٹھ جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی زمین سے، لوگ پریشان ہو جائیں گے. اینڈ آف دی منتھ ہونے سے پہلے ہمارے پاس سب ختم ہو جا رہا. کہا لیکن اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ اگر کوئی شخص ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگر پڑھ کے 9 امام تقی جواد کی بارگاہ میں ہدیہ کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. اس لیے کہ جواد کے معنی ہے، جواد کا معنی یہ ہے کہ جو بے مانگے عطا کرے، جو اللہ کی صفت ہے وہی صفت ہر معصوم کی ہے، اس امام کی بھی ہے. رزق کے لیے 9 امام کا کہا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو کہ اللہ کی میں عبادت کثیر تعداد اس میں کروں تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے اس ہاتھ کو گردن پہ رکھا اور رکھ کے کہا اگر تم مصیبتوں میں گر جاؤ، موت تمہارے اوپر آ جائے اور اگر اس وقت تم دل کی گہرائی سے میرے قائم کو پکارو گے تو قائم دوسرے لمحے میں آ کے تمہاری مدد کرے گا. دعاؤں کا دیکھیں یہ میں نہیں بولتا کہ یہ دعا اس سے مانگنا نہیں، آپ کسی معصوم سے مانگو، کوئی دعا مانگو ہوتی، لیکن یہ طریقہ بھی معصوم کا بتایا ہوا اور یہ طریقہ چوتھے امام سے ہمارے پاس آیا. چوتھے امام کی ایک اور بہترین دعا ہے جو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس خمی نے لکھا، 107 صفحے کے اوپر 107 پیج کے اوپر ہے. الہی کیفا وجود کا والی دعا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ایکسٹراڈنری دعا ہے. 2 رکعت حاجت کے ساتھ اگر کوئی ورنہ دعا پڑھے، اس دعا 1 گھنٹے کی دعا ہے لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور یہ چوتھے امام کا عمل کرے. امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ اگر مفاتیح میں لکھا کہ اگر تم حق پہ ہو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہو یہ عمل کے بعد تو تم مجھ پہ لعنت کرو. اتنا سخت شیخ عباس نے لکھا اس کو، مفاتیح میں موجود 107 پیج کے حاشیے پہ مین پیج پہ دعا ہے امام زین العابدین. اس کے بعد دعا، جب دعا مسلسل مانگا، اس امام کا عالم کہتا ہے دعا کیسے مانگتے تھے؟
خانہ کعبہ ہے, حج پہ گئے میں مولا, غلاف کعبہ کو پکڑ کے مانگ رہے. ایک چیز یاد رکھو, عجیب یہ روایت ہے کہ ہر معصوم نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے. جو کور ہے نا کعبے کا, دعائے مشلو جو مولا علی نے دی تھی وہ دعا بھی وہیں پہ دی تھی. آج چلو ہم کو موقع نہیں ملتا وہاں پہ, لیکن جب بھی کعبہ جانے کا موقع ملے انشاءاللہ, ہم سب کو جلد سے جلد ملے انشاءاللہ, تو غلاف کعبے کو ضرور پکڑو اور وہ اسٹیج پہ جا کے دعا مانگو. امام کہہ رہے ہیں دعا پکڑ کے مانگ رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. پورا کعبہ بھرا ہوا حاجیوں سے. امام کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا مولا ذرا آہستہ روئیے, آپ امام ہیں, پورے حاجی آئے ہوئے دنیا بھر سے آپ کو دیکھ رہے, آپ اس طرح رو رہے. ایک دفعہ سنا, دو دفعہ سنا, تیسری دفعہ اس نے کہا مولا ذرا آہستہ, اس طرح تو مت روئیے. تو کہا کیوں؟ تو کہا سب دیکھ رہے ہیں آپ کے رونے کو, سب کی نگاہ آپ کے اوپر ہے. پلٹ کے کہا کاش میرا اللہ مجھے دیکھ لے. یہ امام وقت ہے, اپنے دور کا امام زمانہ ہے, یہ امام زین العابدین. تڑپ کے کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہے. آپ سوچیں کیا دعا کا طریقہ کو بات. اور امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایسے دعا مت مانگو. ہر امام کا یہ کہ ایسے دعا مت مانگو. جس سٹائل سے ہم مانگتے ہیں نا, ہمارا ذہن کہیں اور ہے, ہم دعا مانگ رہے ہیں. ہم دعا کو سمجھ پا کیا کر رہے ہیں کہ دعا چیز کیا ہے. یہ دعا وہ نعمت ہے دوستو کہ آپ زمین کو آسمان, آسمان کو زمین کر دیں. دعا کے ذریعے ہر چیز مل سکتی ہے, کوئی دنیا میں امپاسبل نہیں. ہر چیز, اس لیے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اتنا کریم ہے, اس کے کرم کا تو کوئی انداز ہی نہیں. صرف مانگنا ہے, اور کس جگہ پہ مانگنا ہے. اوقات جو وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, اس کے لیے آپ دیکھیں کہ معصومین دعا کیسے مانگتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم اپنی دعا مانگیں. مظلوم کربلا کی ایک مشہور دعا ہے جو دعائے عرفہ کے نام سے. یہ وہ دعا ہے کہ ہماری ساری دعائیں, چوتھے امام کی ایک دعا ہے دعائے ابو حمزہ سمالی جو رمضان میں پڑھی جاتی. یہ دعا ایکسٹراڈنری دعا, مظلوم امام کی جو دعا ہے نا, اس دعا کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. وہ دعا میں مولا نے مانگا, حسین ابن علی مانگ رہے, چوتھے امام راوی ہیں اس دعا کے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا کا یہ عالم ہے, مولا حسین عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کا دن خیمے سے باہر آئے, میدان عرفہ میں ایک پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے, چھوٹے سے پہاڑ کے قریب جا کے ٹھہر گئے, مکے کے پہاڑ مشہور. ٹھہر گئے, جیسی مولا باہر آئے, چوتھے امام کہتے ہیں ہم آئے, مولا عباس پورا خاندان بنی ہاشم کھڑا ہوا, سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئیں اور اب وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا مولا نے, وہ اتنی بڑی دعا ہے ہماری, ہر آپ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں, اگر ترجمہ کوئی پڑھ لے نا دعا کا, پتھر بھی ہے نا سینے میں, اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اب امام کا کلام امام ہے, اس انداز سے مولا نے مانگا ہے وہ دعا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا. مولا حسین کہتے ہیں, پہلے تو اس کی تعریف کی. اچھا ایک چیز یاد رکھو, ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرو. جیسا ہم دنیا میں اگر ہم کو کوئی چیز کی, آپ کے ہیوسٹن میں کسی ضرورت ہے کوئی چیز کی, کسی سے پیسے بورو کرنا ہے, تو آپ سیدھا جا کے تو نہیں بولتے یار مجھے $10,000 دے دو. کسی پیسے والے رئیس کے پاس جائیں گے تو پہلے اس کی تعریف کریں گے نا کہ تم بڑے رئیس ہو, تم بڑے اچھے ہو, تم بڑے جنرس ہو, تم بڑے رحم دل والے ہو, تم بہت ہمیشہ تم میری مدد کرتے ہو. بڑی اس کو جتنا بول سکتے ہیں انسان بول کے پھر اپنی حاجت کو پیش کرتا. اگر وہی جا کے روڈلی بولتے یار لاؤ مجھے 10,000 کی دو, اور کہا بھاگو یہاں سے. اللہ بھی یہی کہتا ہے, اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگنا ہے نا, مجھ سے پہلے میری تعریف کرو. اس کی تعریف کرنے میں اجر ہے, اس کی تعریف کرنے میں عزت ہے. اللہ کو اتنا پسند اس کی تعریف کرنا. سورہ الحم کیا ہے, الحم کا سورہ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ الحم کے سورہ میں حاجت کہاں ہے اور پہلے کیا ہے. پہلے دعا نہیں ہے, پہلے آپ نے اس کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین, اس کی تعریف کی تو عالمین کا رب ہے. پھر آپ نے کہا الرحمن الرحیم, تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین, تو روز سزا کا مالک ہے. تعریف مسلسل تعریف کریں. پھر آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر آپ نے تعریف کی میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم, پھر آپ نے تعریف. اصل دعا کا مانگی اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے صراط الذین انعمت, کہ مالک تو اس کی راستے پہ قائم رکھ جس پہ نعمتیں عطا کی. پہلے تعریف پھر دعا. تو اب آپ دیکھیں کہ پھر آخر میں پھر دعا ہے کہ ان کے راستے پہ قائم مت رکھ جن پہ تو نے اپنے عذاب کو نازل کیا, جو بھی آپ سمجھے. تو تعریف پہلے بھی اتنی سی دعا. تو اصل چیز کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو, تعریف کرنا. اگر بندہ کھڑے رہ کر اگر کوئی حاجت ہے آپ کی, کوئی رزق کے لیے مانگ رہے, رزق کے لیے مانگ رہے, تو آپ 100 مرتبہ کہو یا وہاب یا وہاب یا وہاب. وہاب یعنی پرووائڈر, جو آپ دینے والا.
پھر کہو رازق ہو، 18 مرتبہ کہیں ایک ایک ورڈ اللہ کا نام، یہ نام جو رزق کے لیے اگر کوئی مانگے، یا وہاب 18 مرتبہ کہیں، یا رازق 18 مرتبہ کہیں، پھر اس کے بعد کہیں یا الرحمن الرحیم، پھر کہیں یا غفور الرحیم. یہ مانگنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت کو پیش کرو کہ پروردگار میرے رزق کا پرابلم ہے، میری جاب کا پرابلم ہے، میرے بزنس کا پرابلم ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز مانگنا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطلب بیماریوں سے بچیں آپ، کہ کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے، تو پھر آپ یا اس کو 18 مرتبہ کہیں یا شافی یا کافی. یہ سب چوتھے امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ دعا کیسے مانگنا. یا شافی یا کافی کہیں، آپ اس کو بھی 18 مرتبہ کہیں. یہ اس سے فائدہ یہ ہے اگر صبح اور شام اگر کوئی یا شافی یا کافی کہے گا تو اللہ اس کی جو آنے والی بڑی بیماریاں ہیں اس بیماریوں سے بچا لے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری آپ کے قریب ہی نہیں آئے گی، بیماری کو تو آنا اچھا ہے. ایک رات کا بخار 2 سال کی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ایک رات کا اگر کسی کو بخار آ جائے تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ بخار آ جائے اب 2 سال تک سکون، کہ 2 سال کے تو گناہ معاف ہو گئے پھر دیکھیں گے. 24 گھنٹے ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا شافی یا کافی سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے. بڑی میجر ڈیزیز جو آنے والی ہے نا وہ رک جاتی ہے. آئے گی ضرور لیکن آئے گی ٹکرا کے چلی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ طاقت چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے راستے کھل جائے، ویوز کھل جائے، تو روز صبح میں نماز فجر کے بعد 330 مرتبہ یا مسبب الاسباب بولو. یا مسبب الاسباب کہ اللہ تو میرے لیے اسباب کو پیدا کر، راستے بنا، ویوز بنا. تو روایت کا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا مسبب الاسباب روز پڑھے گا نا 330 ٹائمز تو دیوار میں سے اللہ رزق دے گا. یعنی وہ سوچے گا بھی نہیں کہ رزق آ رہا کہاں سے. اس طرح سے رزق عطا کرتا، اس طرح سے آپ کے لیے راستے کھولتا، اس طرح سے آپ کے جو رکاوٹیں آبسٹیکلز ہیں نا آپ کے کاموں میں وہ کام رک جاتے اور آپ کے لیے راستہ بننے لگتا اس لیے کہ تم نے اللہ کے اس نام سے تم اللہ کو پکارا. اس کے بعد اگر تم ہارٹ کے پرابلم سے بچنا چاہتے، یہ تو بہت ضروری ہے دوستو کہ اگر آرٹریز بلاک نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پرابلم نہ ہو، تو 70 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا فتح ہو نماز فجر کے بعد پڑھو. تو 70 مرتبہ پڑھنے سے اس لیے کہ عربی میں جب بھی 70 کا لفظ پہ جا کے روکا ہے نا 70 کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا، وہ اللہ 70 ملین بھی کر سکتا. تو اگر کہا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر روز نماز فجر کے بعد، یہ بھی چوتھے امام کا پورے میں جو طریقے بتا رہا یہ سب چوتھے امام کے. اس لیے کہ میں نے ابھی جب آ کے مجلس شروع ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلس ہے، تو میں نے اس لیے دعا پہ بات کر رہا کہ 70 مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اگر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز فجر کے بعد کوئی یا فتح ہو کہے تو اللہ اس کے آرٹریز کو کھول دیتا، اللہ اس کے سینے کو قوی کر دیتا، اللہ اس کی آنے والی وہ بیماریوں سے بچاتا. اگر 70 ٹائمز رو، یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہر وقت میں آپ کو پڑھنا ہے. اور کتنی دیر جائے گی؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ جائیں گے. تھوڑا سا یہ ٹائم سپینڈ کرو. اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ بتائی گئی کہ نماز میں مصلی کے بعد بیٹھ کے آپ جو ہے جتنا ہو سکے مانگو. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف فجر کے وقت مانگ رہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر عصر کے وقت مانگ رہے. جہاں موقع ملے امام بارگاہ میں جاؤ، مولا عباس کے علم کو دیکھو، وہاں پہ مانگتے رہو. وہاں پہ بھی دو واسطہ دو اللہ کو، مولا عباس کا مانگو، مولا عباس سے کوئی حرج نہیں. ذریع کے علم کو کہیں بھی ہو، بہترین جگہ جو مانگنے کا ہے وہ فرش اعضاء ہے. اس لیے کہ ہم یا امام بارگاہ ہے یا مولا کا حرم ہے یا خانہ کعبہ ہے یا مسجد نبوی ہے یا نجف اشرف جتنے معصومین کے روزے ہیں وہاں جا کے مانگا. ہم تو روز نہیں جا سکتے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی کرم ہے مولا کا کہ ہم کو گھرے گھر بتا دیا کہ جب ذکر حسین کرو اس فرش پہ بیٹھ کے مانگو، ہم تم کو عطا کرتے رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر اپنی زندگی کو برکت میں زندگی چاہتے ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہیوسٹن میں ماشاءاللہ 100-200 برس زندہ رہے، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی. آپ کو معلوم ہے ابو ذر الغفاری کتنی بڑی ہستی، ایمان کے 9 درجے پر، جس نے بتایا کہ محبت علی کی لیمٹس کیا ہے. سلمان اور ابو ذر سے معلوم ہوا، ورنہ لیمٹس ہی نہیں معلوم ہوتے کہ علی کی محبت میں ایک انسان کہاں تک جا سکتا ہے. یا سلمان کو دیکھو یا ابو ذر کو. کہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ آسمان نے سایہ نے کیا، زمین نے بوجھ نے اٹھائی، اس سے بڑا سچا ایسا مولا. ایک بات اور معلوم ہوگی کہ علی والے سچی بولتے ہیں، علی والوں کا جھوٹ نہیں. اب جھوٹ جہاں جائے گا نا محبت علی خود بخود رخصت ہوتی جائے گی. یہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، ذکر علی، جو بھی مولا علی کا نام چاہنے والا ہے نا، ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. دعائیں جو رک رہی ہیں نا اس کا ریزنز یہ بھی ہے کہ ہم اتنا بڑا واسطہ ہمارے پاس ہے
اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. جو اپنے آپ کو مولا علی کا اور چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ، مولا کہتے ہیں کہ جب بھی تم چیک کرو کہ تم مانگ رہے ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، انسان بیزار آ جاتا ہے، یار میں اتنا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی. بولے چیک، اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کر کیا رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو اس وقت، اور کہا فوراً استغفار کرو. بہترین عمل دوستو، چوتھے امام کہتے ہیں کہ استغفار کرو. جب تم آپ استغفار یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں بولو، انگلش، اردو، جو زبان آتی ہے آپ کو اس زبان میں بولو کہ پروردگار تم معاف کر. کب معافی مانگو، اس کے بعد دعا مانگو، اس کے بعد دیکھو تم کو ملتا کیسا ہے. ابو ذر الغفاری زندگی کی بات کر رہا تھا نا. ابو ذر الغفاری کا جوان بیٹے کا انتقال ہوا. جوان بیٹے کو دفن کر کے ابو ذر جیسی شخصیت ہاتھ رکھتا ہے قبر پہ، لحد پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے بعد زندگی حرام ہے، زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں، بالکل مزہ ختم ہو گیا، تیرا غم تیرا باپ کیسے برداشت کرے، لیکن بیٹا میں زندہ رہنا چاہتا کچھ دن اور کچھ سال اور، صرف اس لیے کہ میں اس کی عبادت کروں. اب دیکھو کہ عبادت کا ابو ذر کو کتنا شوق ہے، زندگی مانگ رہے اس کی عبادت کے لیے. عبادت صرف نماز نہیں ہے دوستو، ذکر علی بھی عبادت، مولا کی ذکر کرتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو، ہر چیز عبادت ہے. چلنا عبادت، بیٹھنا عبادت، پھرنا عبادت ہے. لیکن وہ اب کس کے لیے سب کر رہے وہ امپورٹنٹ ہے، کہ کہاں سب کر رہے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تو کہتا ہے تم وضو کر کے خالی سو جاؤ، میں تمہارے اعمال نامہ صرف عبادت میں کر دوں گا. تو وہ تو اتنا ہی کریم ہے، تو وہ تو دے رہا ہے، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں. اور ابو ذر کہتے ہیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا صرف عبادت کے لیے، میں مرنا بھی نہیں چاہتا، میں اس کی اور عبادت کروں. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ عبادت میں وہ مزہ ہے کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت شب عاشور کر رہی ہے کہ میں ایک رات اور اس کی عبادت کر لوں. آپ دیکھو کہ عبادت کیا چیز ہے. تو یہی میرا مولا جو عبادت کے لیے اور جو دعاؤں کے لیے کہا گیا کہ اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو. بس آخری مولا علی کی ایک دعا بتاتا جو چوتھے امام سے ہمارے پاس ہے. یہ دعا زرار ایک مولا کا چاہنے والا تھا، ایسا چاہنے والا تھا مولا کا، یہ صحیح معنی میں کوفہ میں علی کی اطاعت کرنے والا، علی کے نام پہ زندہ رہنے والا. یہ پہنچا شام. امیر شام کو معلوم ہوا کہ زرار آیا، علی والا، علی کی محبت ایسی اس کے دل میں، وہ آیا. اس نے پورے دربار کو سجایا، دربار کو سجا کے کہا کہ زرار کو لے کر آؤ، لیکن لانے سے پہلے میری فوج بتا دو. کہ زرار یہاں آ کے ایک جملہ نہیں بولے، اس کا بالکل اس کا مورل ختم ہو جائے، میری فوج، میری طاقت، میری شان کو دیکھ کر. اب یہ مولا کا چاہنے والا تھا، پوری فوج کو دیکھ کے گیا. دربار میں 3,500 آدمی کے بارے میں بتایا، 3,500 آدمی بیٹھے ہوئے، امیر شام تخت پہ، زرار لیٹ 70s میں، ضعیف آدمی، گئے جا کے بیٹھ گئے. وہ امیر شام نے کہا کہ زرار تم نے میری فوج دیکھ لی، میری شان دیکھ لی؟ زرار نے کہا کہ ہاں دیکھ لی. دیکھو سنو، یہاں میری حکومت ہے، یہاں پہ علی علی نہیں کرنا، یا علی کا ذکر نہیں کرنا. تو کہا سنو، میں پیدا اس لیے ہوا، میں تیری حکومت سے ڈرنے والا نہیں. جب اتنے جرأت کے ساتھ بولا تو امیر شام، زرار کھڑا ہو گیا. تو امیر شام نے کہا کہ اس کی جرأت میرے دربار میں اتنی ہے. تو کہا یہ بتا جب تو چلا تھا تیرا امام، تیرا مولا کیا کر رہا تھا، تیرا علی کیا کر رہا تھا؟ آپ زرار کے منہ سے سنیں کہ دشمن کے ماحول میں زرار مولا کا ایک انٹروڈکشن کیا کر رہے ہیں. کہا تو سننا چاہتا میرا مولا کیا کر رہا تھا؟ میں رات کی تاریکی میں نکلا تھا، رات کے اندھیرے میں نکلا تھا. کوفے سے جب میں نکلا تھا، رات کا اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی کوفے میں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے، بالکل مڈ نائٹ ہو گئی تھی، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا تھا. میں گھر سے بڑے کام سے نکلا کہ آگے جا کے میں قافلے کو جوائن کر لوں گا صبح میں. اور جب میں چلا تو راستہ بالکل کوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، میں اپنی گلیوں میں سے آہستہ آہستہ جا رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. میں سمجھا کہیں کوئی پریشانیوں میں پڑا ہوا ہے. میں بڑا گھبرایا کہ رات کے یہ تاریکی، رات کا یہ اندھیرا، یہ بارش، یہ کون رو رہا ہے. لیکن میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو آواز تیز ہوتی گئی. اب مجھے پتہ چلا کہ کوئی مسجد میں رو رہا ہے. اب میں جو سامنے سے گزرا، اس وقت مسجد کوفہ اتنی بڑی نہیں تھی جیسے آج مسجد کوفہ ہے، چھوٹی سی مسجد تھی. کہتا ہے کہ میں مسجد کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ پورے مسجد میں ایک چراغ جل رہا ہے، ایک کینڈل جل رہی ہے. اس زمانے میں لائٹ سسٹم تو نہیں تھا. مسجد میں ایک چراغ جل رہا ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے جو گریا کر رہا روڈ. میں گھبرا گیا کہ اتنی رات کو کس پریشانی میں کون ہے. لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے پہچان لیا یہ آواز تو میرے مولا کی ہے. اب جب دیکھا کہ میرا مولا میرا کائنات کا مالک ہے،
آدھی رات کا وقت ہے، ایک چراغ جل رہا، اور میرے مولا کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا ہے، تیرا وہ بندہ، جملہ سنے دوستو، عجیب دعا ہے کہ تیرا وہ بندہ آیا ہے جس کے دامن میں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ مولا اپنے لیے کہہ رہے، جو کائنات کا مالک ہو، جس کی محبت ایمان ہو، جس سے بغض کفر و نفاق ہو، جس کے نام پہ ہماری زندگی چل رہی، جس کے نام پہ زمین اور آسمان چل رہے، جو جس کو چاہے معاف کر دے، جو خصیم نار و جنہ ہو، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، وہ علی اللہ کے سامنے جا کے کہہ رہے کہ میرے مالک، تیرا یہ وہ بندہ ہے جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، مولا یہ کہہ رہے کہ میں علی ہو کے ایسی دعا مانگتا ہوں، تو تم کو کیا ہوا؟ مجھے دیکھو، افضل ترین بندہ اللہ کا، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کا یہ عالم ہے کہ جاتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اب آخری جملہ سنو مولا کا، کہتے ہیں پروردگار، تیرے علی کے دامن میں کچھ نہیں ہے، دامن بالکل خالی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے۔ اس کے بعد زران کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کے کیا کہنے لگے؟ سجدے میں جا کے کہنے لگے پروردگار، علی ایک ایسے تکیے پہ سر رکھ کر، ایک ایسے پلوں کے اوپر سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کرے گا کہ جس سے زیادہ سخت تکیہ نہیں ہے، جس سے زیادہ کھردرا تکیہ نہیں ہے، اس تکیے پہ سر رکھ کر جب میں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ پہ رحم کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ جس کا یہ مقام ہو۔ اور آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں اپنے لیے مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے دعاؤں میں مانگنے کے لیے سیلفشنس کو ختم کرو، خود غرضی کو ختم کرو، اپنے لیے تو کبھی مت مانگو، کبھی یہ مت بولو کہ مالک تم مجھے دے، ہیوسٹن میں کسی کو نہ دے۔ یہ بڑی کامن دعا ہے کہ پروردگار پہلے مانگو، کہا کہ دشمن سے دشمن تمہارا ہے، ذہن کو کھولو کہ تمہارا اس سے یہ اس کے لیے ہاتھ پھیلانا، اس کے لیے مانگو۔ جب بھی تمہاری کوئی برائی کرے، جب بھی تم سے کوئی ناراض ہو جائے، تو پہلی دعا اس کے لیے کرو کہ مالک تو اس کو پہلے عطا کر دے۔ کوئی بیمار کو دیکھو تو پہلے کہو اللہ تو اس کو بیماری میں۔ جو مانگنا ہے اپنے لیے جو حاجت رکھتے پہلے دوسروں کے لیے مانگو۔ کہ جب تم دوسروں کے لیے، یہ طریقہ بتایا، یہ معصومین کا طریقہ، یہ طریقہ امام کے چاہنے والوں کے لیے حکم دیا کہ ہمیشہ کبھی یہ سوچو ایمان کہ مجھے مل جائے، کسی کو نہ ملے۔ یہ جو بیماری ہے نا، یہ خود غرضی کی جو بیماری ہے نا، اسلام میں فارگیونس ہے۔ دوستو، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ریلیجسلی پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ دعائے کمیل جو ہے غیبت امام میں بہترین دعا ہے، لیکن دعائے کمیل رٹی ہوئی نہیں پڑھنا کہ یاد ہے پڑھنا ہے، عربی میں ہو رہی دعا چلو پڑھ لو اس لیے کہ برکت دینا۔ برکت تو ملے گی گھروں میں، سی ڈی لگا دی، سننا ہے دعا، بہت اچھی بات ہے، لیکن دعائے کمیل کا مقصد سمجھو کہ دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے، آخر جملہ ہے جو ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں جب دعا ہوتی ہے تو اس جملے کو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہم بھی بیٹھ کے دہراتے ہیں، لیکن وہ جملہ کیا ہے؟ یا سری الرضا۔ کیا مطلب؟ بڑی آسانی سے بول رہے کہ یا سری الرضا، پورا مجمع بول رہا ہے، بابا ہے کیا اس کا مطلب؟ سب سے جلدی راضی ہونے والا۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ مالک تو کسی سے راضی ہو مت ہو، میرے سے پہلے راضی ہو جا۔ اللہ کو تو بول رہے، اللہ کون ہے؟ خالق کائنات۔ اللہ بول رہا ہے کہ مولا بول رہا ہے کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ ہم کتنا راضی ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے؟ ہم کتنا اپنے بھائیوں سے راضی ہو رہے ہیں؟ ہم ہیوسٹن میں اس سے کتنا راضی ہو رہے ہیں؟ ان سے بھی ناراض، ان سے بھی ناراض، ان سے بھی ناراض، پھر جا کے کہہ رہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ چیزوں کو چیک کرو جو دعا کے رک رہے ہیں نا، آبسٹیکلز جو ہے۔ بولنا آسان ہے، زبان کی نوک سے علی علی بولنے سے نہیں ہوتا، دل کی گہرائی سے بولو علی علی۔ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ چلے تو لوگ کہیں علی والا جا رہا ہے، ہم کو بولنے سے کیا ہے؟ ہم تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہے، مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو سب سے پرفیکٹ انسان ہوں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے مجھے، میں ایک عام بات کر رہا۔
یہ ذہنوں سے نکل. یہ نشہ ہے غفلت کا, اگنورنس. یہ اتنا بڑا نشہ ہے. مولا علی سے ایک شخص نے کہا مولا یہ غفلت ہے کیا, اگنورنس ہے کیا, یہ نشہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولا نے کہا شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے, ایک خطرہ بھی حرام ہے. ایک ڈراپ اس ٹیبل پہ کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی. ہمارے پاس ڈپلومیسی ہے, سب چیزیں کر لیتے. تو کہا کہ مولا نے کہا کہ شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے. راوی گھبرا گیا, کہنے لگا مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے؟ علی نے کہا کہ ہاں شراب حرام ہے. کہا لیکن شراب کا نشہ سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے. پوچھا کیسے؟ تو کہا مولا نے کہا کہ شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جاتا, 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے. کیا بول رہا پلیز, 15 گھنٹے مثال دے رہا میں. ٹوٹ جاتا, انسان نارمل ہو جاتا. کہ غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی ہے. اس وقت جب پردہ ہٹتا تو بولتا بندہ ہائی یہ میں نے کیا کیا. کہ اس نشے سے بچو جو آج ہمارے پاس غفلت کا نشہ ہے نا, اگنورنس کا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اسی لیے امام نے کہا کہ 24 گھنٹے سے سوری سے استغفار, جتنا تم استغفار کرو گے نا اتنا تم غفلتوں سے باہر آ کر. دوستوں مجھے تو تعجب ہوتا, دنیا گھومتا ہوں نا, جہاں جانا یہ پرابلم, مولانا یہ دعا یہ پریشانی. بابا چیک کرو اپنے آپ کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, ہم کر رہے کیا. یہ نکلو ان غفلتوں سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. مولا کبھی بھی اپنے چاہنے والے کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتے, یہ یاد رکھیے آپ. کبھی مولا علی اپنے چاہنے والے کو پریشان دیکھنا نہیں. پریشانیاں ہماری ایجاد ہیں, ہم نے اس کو کریٹ کیا ہے. مولا کبھی چاہتا ہی نہیں کہ ان کا کوئی چاہنے والا آپ کیا سمجھیں سلمان بوزر میسن یہ لوگ پریشان تھے؟ کبھی پریشان نہیں رہتے تھے. آج جو ہمارے پاس سٹریس ہے, کیوں ہے بابا سٹریس کیوں ہے؟ سٹریس کو دور کرنا ہے نا, جو سب سے بڑی بیماری ہے. اس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا دعا. جب دعا پہ بات آئی تو سن لیں. اس بیماری سے, بلڈ پریشر, یہ جتنی بیماریاں ہیں نا, اس سے بچنے کے لیے, سٹریس سے بچنے کے لیے, کہ بندے کو سٹریس ہی نہیں آئے, سکون. اس لیے کہ آپ دولت بہت ہے لیکن سٹریس کتنا ہے. جب تک ایک پل نہیں کھاتا بندہ سوتا نہیں. فائدہ کیا ہو زندگی سے؟ اس کے لیے روزانہ زیارت امام حسین پڑھو. وارثہ, میں شام غدیر میں عاشورہ کی بتاؤں گا, عاشورہ اربعین کی کیا چیز ہے. میری ٹاپک میں وہ آ رہا ہے, وہ شام میں بتاؤں گا لبیک یا حسین کی ٹاپک میں. لیکن اگر وارثہ انسان روز, اور لیکن وارثہ کیسا پڑھنا؟ نارمل تو سبھی پڑھتے, جمعرات کو تو سبھی پڑھتا. یہ رزق کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. وارثہ اس سے بہتر کوئی دعا, اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. روز آفس پہ جانے سے پہلے, بزنس پہ جانے سے پہلے, انٹرویو پہ جانے سے پہلے, بزنس لینے کے لیے جانے سے پہلے, کسی کام کے لیے دروازے پہ کھڑے رہ کے حسین کی زیارت پڑھ لو 4 منٹ کی زیارت وارثہ. اور نظر کرو بی بی نرجس خاتون کو, مادر امام زمانہ کو. اتنی آہستہ ضرورت پڑیں گی تو دعائیں تھوڑی قبول ہوتی. دعا کے لیے بہترین ہے. سلوات جو ہے ایک بلیسنگ ہے, ایک راستہ کھلتا. اس سے جو راستے بند ہو گئے نا ہماری آواز چل رہی, رک رہی, یہاں رک رہی, یہاں رک رہی, یہاں رک رہی, پورے جو سپیڈ بریکرز ہیں نا وہ ہٹانے کے لیے سلوات بہترین چیز ہے. ہر چیز کے لیے سلوات. تو اگر کوئی شخص زیادہ وارثہ پڑھے نا, دروازے پہ کھڑے, اب یہاں تک کہا گیا کہ تم کسی بیمار کو خدا نخواستہ دیکھنے جا رہے, اور اب جا کے اس کے سر پہ کھڑے رہ کے, وہیں پہ کھڑے رہ کے پڑھ دو. مردے پہ پڑھے, اگر مردہ زندہ ہو گیا تو تعجب مت کرو. کیا ایک گولڈ کی مائن ہے بابا, گولڈ کی مائن ہے. وہ شخص کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا اگر روز دروازے پہ کھڑے رہ کے. آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, کوئی جاب لینے جا رہے ہیں, کوئی بزنس لینے جا رہے ہیں, کوئی بڑا آرڈر لینے جا رہے ہیں, کھڑے رہ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے پڑھ کے جاؤ. لیکن یہ نہیں کرنا کہ باہر نکلے, زیارت تو پڑی, باہر نکل کے میوزک سننے لگے تو ختم ہو گئی زیارت. کوئی اثر, باہر نکلے کسی کی غیبت کر دیا, ختم ہو گئی زیارت. پھر کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. باہر نکلے کسی پہ ایلیگیشن لگا دیا, وہ چلی گئی. باہر نکلے کسی سے حسد کیا, حسد کی بات کی, گئی زیارت. چیک کرو یہ سب چیزوں سے بچنے کے بعد اگر زیارت وارثہ کوئی پڑھے تو آپ کی کوئی حاجت, آپ خالی ہاتھ جائیں گے اور واپس جھولی بھر کے آئیں گے. آپ سمجھیں میری بات؟
اگر آپ نے یہ چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، ہمارا سب سے بڑا ہمارا مسئلہ کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کو آسمان پہ پہنچا دیں، لٹرلی آسمان پہ پہنچا دیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ، میں تو ہمیشہ اس دنیا میں یہی کہتا کہ یار معصومین کو رکھ کر، عزاداری کو رکھ کر، گھر میں عاشقانہ رکھ کر ہم اتنے پریشان۔ عاشقانہ تو گھروں میں ہے، لیکن ایک رکھا اس لیے کہ ماں باپ نے بتایا، اس کا احترام کتنا ہے؟ وہ اب جو آنے والی مجلس سے سنیں کہ کتنی عجیب بات ہے دوستوں کہ شیعہ نے علی پریشان، دنیا سے پریشان ہونا الگ بات ہے، معاشی پریشانی، سٹریس، بیماری آپ ایک سیکنڈ میں نکل سکتے۔ دیکھیے ہر پریشانی آتی ہے سالو بھی فوراً ہو جاتی، جو مسلسل اندر پھنستا جا رہا نا انسان، وہ کیا ہے؟ بیماری آنا، پریشانی آنا، لیکن وہ ٹائم بھی مولا اللہ سب سے امتحان نہیں لیتا، 5% 10% سے امتحان لیتا، 100% تھوڑی امتحان ہو رہا کہ اس وقت کیا حالات ہیں ہمارے۔ تو بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے اللہ انشاءاللہ، اور ہر مومن کو دنیا بھر میں جو اس وقت ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگ رہا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ اس امام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ دوستو دعائیں ہر وقت سب نے مانگی ہے، دعا ہر کی دعا ہے۔ ایک بچی بھی دعا مانگ رہی تھی 4 سال کی، اور اس کی دعا تھی کہ جب بازار میں اس سے پوچھا گیا کہ تم میرے لیے دعا کر دو، تو بی بی زینب نے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے؟ تو شہزادی سکینہ نے پوچھا ہاں تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ دعا یہ کرو جیسے تم یتیم ہوئی ویسے اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ پھر پوچھا کہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے۔ کہا مدینے میں جا کے کیا کرو گی؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ تو کہا کیا اپنی شہزادی سے ملو گی تو پہچان لو گی؟ تو اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی بڑی خدمت کی ہے، بس یہ کہنا تھا چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا، میں زینب ہوں، یہ میرا بھائی ہے حسین، یہ عباس ہے، ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے، ایک ایک آنسو کا بی بی اجر دے آپ کو، ایک ایک آنسو کا، ایک ایک آنسو کا۔ جب آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو ہو تو بہترین وقت ہے دعا کا۔ عزیزو یہ تو اس یتیم بچی کی دعا تھی، ایک تڑپ چوتھے امام کی تھی جو باپ کے پامال لاشے پہ کھڑے رہ کر کہہ رہے تھے۔ آپ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ یا سار اللہ وابن سارے والبتر الموتور، والبتر الموتور کا مطلب ہے کہ حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، کربلا کی جلتی ہوئی ریت ہے، چوہتے امام کھڑے ہوئے ہیں، بی بی زینب اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ عزیزوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ شہزادی اونٹ سے زمین پہ کیسے آئیں۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئیں جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو اس وقت شہزادی نے کہا بیٹا تم سنبھالو اپنے آپ کو، تو تڑپ کے کہا کیسے سنبھالوں، میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ بی بی نے مدینے کا رخ کر کے کہا کہ نانا یہ تیرا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ یہ چوتھے امام کی دعا۔ عزیزو یہ وہ غریب امام ہے کہ جب کوفے کے راستے سے مولا گزر رہے تھے اور جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، بس میں نے مجلس تمام کر دی، بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ عزیزو یہ کربلا کا وہ عزادار ہے، کربلا کا یہ وہ ماتمدار ہے کہ جس سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں، جس سے بڑا کوئی عزادار نہیں، جس کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے جب پانی آئے تو بابا یاد آ جائے۔ پانی کو دیکھا تو کبھی علی اصغر کا سوکھا گلا یاد آیا، کبھی علی اکبر کا یہ کہنا یاد آیا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ کھانے کو دیکھا تو تڑپ کے کہا کہ میرے سامنے تو کھانا آ گیا لیکن میرے کربلا والے پیاسے سے اور بھوکے ختم ہو گئے۔ جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، قریب جا کے کہا یہ بتا پانی پلایا ہے؟
تو اس نے کہا مولا بغیر پانی پلائے ہم کسی کو ذبح نہیں کرتے. وہیں امام بیٹھ جاتے, کربلا کا رخ کر کے کہتے کہ بابا جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوئے, ہائے میرے کربلا والے. وہ امام جو 34 برس تک روتا رہا. راستے میں جب شام جا رہے تھے تو قافلہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ جب بہت ہجوم تھا, ایک مسجد تھی, وہاں سے ایک شخص کو دیکھا کہ باہر آیا, بڑا چہرے پہ نمازی معلوم ہو رہا, نماز کا گھٹا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے. اس نے قافلے کو ایسا دیکھا, دیکھ کے امام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم کو شکست دی, حکومت کے خلاف تم نے جنگ کی. امام نے سر کو اٹھا کے کہا کہ تم مسلمان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو امام نے کہا کہ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے. امام نے کہا تو نے آیت ولایت پڑھی ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے آیت ولایت پڑھی ہے. اس کے بعد امام نے کہا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھی ہے. لیکن رک کے کہنے لگا ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو امام نے کہا وہ آیتیں ہمارے لیے نازل ہوئی. تو کہا وہ تو اہل بیت کے لیے نازل ہوئی. تو کہا ہم اہل بیت ہیں. تو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام علی ہے. کہا آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے بابا کا نام حسین ہے. نام حسین سنا چونک گیا, کون حسین؟ فاطمہ کا لال. تو کہا کہ ہاں فاطمہ کا لال. وہ منہ پیٹنے لگا, کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا, مولا مجھے معاف کر دو, میں آپ کے لیے کیا خدمت کروں؟ تو امام نے کہا اتنی خدمت یہ کر کہ کچھ چادریں لے کر آ جا, اور کچھ پارچہ لے کر آیا. وہ چادریں لایا. اس نے پوچھا کس کے لیے ہے؟ تو کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ سیدانیہ ہیں. عزیزو چادروں کو شمن نے تو لے لیا. اس نے جب پارچہ لایا تو لا کے کہا کہ مولا یہ کیوں منگوایا؟ تو امام نے سر کو جھکایا, کہا کہ جب سورج بڑھتا ہے, جب سورج تیز ہوتا ہے تو میری گردن پہ جو توق پہنائی گئی وہ اتنی گرم ہو جاتی, اس کے نیچے یہ پارچہ رکھ لے. لیکن شمن نے اس پارچے کو بھی لے لیا. 34 برس تک امام اسی غم میں روتا رہا. اور جب زہر دیا تو امام نے 5ویں امام کو قریب بلا کے کہا کہ بیٹا خدا حافظ, اور سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. عزیزو 5ویں امام نے امامہ پہنا, باپ کے قدموں پہ گر کے رونے لگے کہ بابا میں یتیم ہو گیا. میں کہوں مولا آپ کو تو موقع ملا کہ باپ کے قدموں پہ گر کے رونے لگے. آپ کا بابا کا تو یہ عالم تھا. کربلا میں حسین کا پامال لاشا, چوتھا امام باپ کی لاش سے لپٹا ہوا تھا, اور شمر تازیہ نے مار رہا تھا. بیمار امام تڑپ رہا تھا. والیا و محمدہ کیا پروردگار میرے بیمار امام کا واسطہ, کربلا کے سزادار کا واسطہ, ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولیے. دعا کا وقت ہے. پروردگار میرے مظلوم امام کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. بانی مجلس کے رزق میں برکت عطا فرما. اس گھر میں تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما. جو اس مجلس میں آئے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں حسین کا عزادار ہے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار جو مولا کے چاہنے والوں کی خبریں ہیں ان کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے, اس لیے کہ جنت البقیع میں آج بھی میرے مولا کی قبر مبارک پر دھوپ ہے اور رات کی اوس ہے. اللہ میرے مولا کے روزے بنوا دے. انشاءاللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے, ہمارے امام کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بانی مجلس کے تمام مرحومین اور ان کے اہل خاندان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد